اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عطاکم نجا ولم یاتکم حلک الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبامرہ تعملون وإلی سبیلہ ترشدون وبقولہ تحکمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ جی زیارت جامع کبیرہ کا درس نمبر 90۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں وہ جملے جو امام نے فرمائے کہ من عطاکم نجا، اے محمد اور آل محمد، جو تمہاری ولایت میں آئے وہ نجات پائے گا، ومن لم یاتکم، اور جو تمہاری ولایت میں نہ آئے ہلاک اور تباہی اس کے حق میں ہے۔ الی اللہ تدعون، خدا کی طرف تم بلاتے ہو، وعلیہ تدلون، اور اسی کی رہنمائی کرتے ہو، وبہ تؤمنون، اور اسی پر ایمان لاتے ہو، ولہ تسلمون، اور اس کے ہاں تسلیم ہو، وبامرہ تعملون، اور اس کے حکم کو انجام دیتے ہو، وإلی سبیلہ ترشدون، اور اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، وبقولہ تحکمون، اور اس کے قول کا حکم دیتے ہو۔ بات چل رہی تھی الی اللہ تدعون، کہ خدا وند عالم کی طرف بلاتے ہو۔ بس محمد اور آل محمد کی ولایت یا محمد اور آل محمد محور حق ہیں۔ کیوں محور حق ہیں؟ کیونکہ وہ خدا وند عالم کی طرف بلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن یعفور کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فَنَحْنُ حجج اللہ فی عبادہ، ہم ہیں خدا وند عالم کی حجتیں فی عبادہ، اس کے بندوں میں، وشہداؤہ فی خلقہ، اور ہم ہی ہیں خدا وند عالم کے گواہ اس کی مخلوق میں، وامناؤہ وخزانہ، اور اس کے امین ہیں اور اس کے خزانے ہیں، اس کے علم کے خزانے ہیں، والداعون الی سبیلہ، اور اس کی طرف بلانے والے ہیں، والقائمون بذالک، اور اسی کے حکم پر قائم ہیں، فمن اطاعنا، بس جو ہماری اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے کس کی اطاعت کی؟ خدا وند عالم کی۔ کیوں؟ کیونکہ حجت خدا بندگان خدا میں محمد اور آل محمد، گواہ خدا وند عالم کی طرف سے مخلوق پر محمد اور آل محمد، امین خدا وند عالم کے علم کے یا خزانے خدا کے علم کے محمد اور آل محمد، خدا کی راستے کی طرف بلانے والے اور اسی پہ ثابت قدم۔ پس جو بھی ہماری اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ خدا وند عالم کی۔ ٹھیک، کتاب ہے بصائر الدرجات، صفحہ نمبر 61۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت بابی، اے علی تو میرے دروازے ہو، الذی اوتی منہ، جہاں سے لوگوں کو ملتا ہے، وانا باب اللہ، اور میں خدا کا دروازہ ہوں، فمن اتانی من سواک، پس جو بھی آئے میرے پاس تیرے علاوہ، لم یصل، وہ نہیں حقیقت تک پہنچ سکتا، مجھ تک پہنچ سکتا، ومن اتا سوائے، اور جو آئے خدا کے پاس میرے علاوہ، لم یصل، وہ خدا وند عالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تفسیر فرات کوفی، صفحہ نمبر 64۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت من ائمۃ الہدی، اے علی تم ہدایت کے پیشواؤں میں سے ہو، واولادک منک فانتم، اور تمہاری اولاد تمہیں میں سے ہے، فانتم قادۃ الہدی، تم سب ہدایت کے قائد ہو، تقوی کے پرچم ہو، والشجر اللتی، اور وہ درخت ہو، انا اصلھا، میں اس کی اصل ہوں، وانتم فرعھا، اور تم اس کی فرع ہو، فمن تمسک بہا، پس جو بھی اس درخت سے متمسک ہو جائے، کون سا درخت؟ جس کی اصل رسول خدا ہیں اور جس کی فرع آل محمد ہیں، فمن تمسک بہا فقد نجا، جو بھی ان سے تمسک کرے وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا، اور جو بھی اس سے جدا ہو جائے، خلاف ورزی کرے، فقد ہلک، پس وہ ہلاک ہو جائے گا، وہوا، اور تباہ ہو جائے گا، وانتم الذین اوجب اللہ تعالی مودتکم، تم ہی وہ لوگ ہو جن کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، وولایتکم، اور تمہاری ولایت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، والذین ذکرہم اللہ فی کتابہ،
انہی لوگوں کا جن کی مودت کو واجب کرا دیا ہے خدا نے قرآن میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وَوَصَفَهُمْ لِعِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کو ان کی صفات بتائی ہیں۔ فقال عز وجل، جیسے خدا عز وجل نے کہا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک خداوند عالم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، عالمین پر، ذریۃ بعضھا من بعض، اور ان کی ذریت کو بھی ایک دوسرے پہ چنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، خداوند عالم سننے والا جاننے والا ہے۔ بس یہ ذریت کون ہے؟ یہی محمد اور آل محمد۔ فانتم صفوۃ اللہ، تم ہی ہو خدا کے چنے ہوئے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران میں سے۔ وانتم الاسرۃ من العطرۃ الہادیہ من محمد، اور تم ہی ہو اولاد اور عطرت ہادیہ، ہدایت کرنے والی اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ کتاب ہے تعویلات آیات الظاہرہ، صفحہ نمبر 113، یا بحار الانوار کی بھی، یہ بحار الانوار میں بھی ہے، جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فإن رسول اللہ، پس بے شک رسول خدا، باب اللہ، خداوند عالم کے دروازے ہیں، لا یؤتا الا منہ، نہیں آتا خود مگر اس کی طرف سے، خدا کے وسیلے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے مخلوق کے لیے وسیلے ہیں۔ وَسَبِيلُهُ الَّذِي مَنْ سَالَكَهُ، اور رسول خدا ایسے راستے ہیں جو خدا کی راہ پہ چلنا چاہے اس کو وصل اللہ، خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِهِ، اسی طرح ہے امیر المومنین من بعدہ، اس کے بعد، وَجَرَى لِلْأَئِمَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، اور اسی طرح تمام ائمہ کے لیے بھی یہ جاری ہوتا جائے گا۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، تا امام مہدی تک۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کان امیر المومنین باب اللہ، امیر المومنین خدا کے دروازے ہیں، نہیں آتا مگر اسی دروازے سے مخلوق کی طرف۔ پس جو بھی اس کے بغیر راستے پہ چلے، یعنی علی علیہ السلام کے بغیر راستے پہ چلے، ہلاک ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْرِي لِلْأَئِمَّةِ الْهُدَى وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، اسی طرح یہ قانون جاری ہوگا ہر امام کے لیے، ہدایت والے امام کے لیے، ایک کے بعد دوسرے کے لیے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196۔ بس اس بنا پر آل محمد، محمد اور آل محمد محور ہدایت ہیں، یا آل محمد محور ہدایت ہیں اور محور نجات ہیں، جو ہدایت کرنے والے ہیں کس کی؟ خدا اور اس کے رسول کی، خدا اور اس کے رسول کی۔ بس ان کی دعوت کا محور توحید ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تدعون کیا بتاتا ہے؟ کوئی شرک کی گنجائش نہیں، ایک لمحہ بھی یہ شرک نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل کہ یہ ہستیاں محور حق ہیں، دوسری دلیل کیا ہے؟ علیہ تدلون، اسی کی تم رہنمائی کرتے ہو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جو راہ اور مقصد کی معرفت دیتے ہیں، راہ کی بھی معرفت دیتے ہیں اور مقصد کی بھی معرفت دیتے ہیں، مبدا کی بھی، شروعات توحید کی بھی، اور کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اس کی بھی، کس طرح حرکت کریں، کس طرح مقصد کے موانعات سے، جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان سے آگاہ، ان کے بارے میں جانیں۔ لوگوں کو صرف خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان موانعات سے بھی جو ممنوعات ہیں راستے میں، ان سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کس طرح چلنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، سارا پروگرام انسان کو بنا کے دیتے ہیں۔ محمد اور آل محمد علیہ تدلون، بس اسی کی رہنمائی۔ اور ائمہ علیہ السلام کیا بن گئے؟ آئینہ بن گئے، اسماء حسنہ کے آئینہ بن گئے۔ ان کی گفتار، ان کا کردار، سب مظہر اسماء حسنہ، ان کی گفتار بھی، ان کا کردار بھی، یہ سارا مظہر اسماء حسنہ ہے۔ توحید ظاہر ہوتی ہے ان کے کردار سے۔ بس وجود مقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حجاب اللہ الاکبر، رسول خدا سب سے بڑے حجاب ہیں، جہاں کے سب سے بڑے حجاب ہیں، یعنی خداوند عالم تک پہنچانے کے سب سے بڑے وسیلے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
حقیقت میں خلافت اور ولایت ہے کیا؟ ظہور الوہیت، ظہور خداوند عالم، یعنی ہمارے لیے وہ ولایت ہی ہے، وہ خلافت ہی ہے جس سے توحید کا ظہور ہوتا ہے۔ بس ائمہ علیہ السلام کا وہ ہر موجود، امام خمینی فرماتے ہیں، حقیقت الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا ہر موجود حقیقت الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیتی منار الہدا، میرے اہل بیت ہدایت کے مینار ہیں، والدالون علی اللہ، اور خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ کتاب الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن ادلہ علی اللہ، ہم ہیں خداوند عالم پر دلیلیں، لولانا، اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، خدا کی حقیقی عبادت نہ ہوتی۔ کتاب توحید صدوق صفحہ نمبر 152۔ تیسری دلیل کہ محمد اور آل محمد جو ہیں کیا ہیں؟ حق کے محور ہیں، محور حق ہیں، ان کی ولایت حق تک لے جانے والی، حق تک رہنمائی کرنے والی ہے۔ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ، کیونکہ محمد اور آل محمد خدا کی وحدانیت پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ بس ایک اور دلیل کہ ائمہ علیہ السلام محور حق ہیں، وہ ہستیاں حقیقی اور بالاترین خدا پر ایمان لاتی ہیں، بالاترین۔ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا، جو بھی آیت نازل ہوئی ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والوں کا سردار اور امیر کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ان ایمان والوں میں سے اول سردار اور ان کا پہلا کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہ بناؤ اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک مصداق ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ بس اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر، یعنی اگر وہ ترجیح دیں کفر کو علی کی ولایت پر، ٹھیک۔ مناقب علی ابن ابی طالب کتاب ہے ابن شہر آشوب کی، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 94 ہے۔ امام باقر علیہ السلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے خدا پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہے ہماری طرف۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آمنا، یہ کہنے والے کون ہیں؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ علی ہیں، جناب زہرا ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ اور اسی طرح بعد والے ائمہ، اسی طرح بعد والے ائمہ بھی کیا ہیں؟ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے خدا پر اور جو نازل ہوا ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ کتاب ہے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے علی کو علم بنایا مخلوق کے لیے، مخلوق کے سامنے، بس جو بھی ایمان لے آئے علی کے علم ہونے پہ، امام ہونے پہ، وہ مومن ہے۔ جو بھی معرفت حاصل کرے علی کی وہ مومن ہے، جو بھی انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جاہل ہو اس سے وہ گمراہ ہے، اور جو بھی اس سے دشمنی کرے وہ مشرک ہے۔ جو بھی اس کی ولایت کے ساتھ خدا کے ہاں حاضر ہو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، اور جو آئے اس علی علیہ السلام کی عداوت کے ساتھ دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388۔ چوتھی دلیل کہ یہ محور حق ہے محمد اور آل محمد، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، اسی کے سامنے تسلیم ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام محض خالص طور پہ تسلیم ہے خداوند عالم کے سامنے۔
تبھی قرآن کریم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 163 نے کہا انا اول المسلمین، میں فرما برداروں کا، تسلیم ہونے والوں کا سردار، اول المسلمین، سردار ہوں تسلیم ہونے والوں کا۔ اب جی مقام تسلیم ہے کیا؟ عرفاء کی نظر میں، عرفان کی نظر میں مقام تسلیم یہ ہے خدا کی اطاعت پر اور قضاء الہی کے سامنے کبھی بھی اعتراض نہ کرنا، خدا کی اطاعت میں اعتراض نہ کرنا، قضاء الہی کے سامنے اعتراض نہ کرنا، مصیبتوں اور مشکلات میں خدا پر اعتراض نہ کرنا، یہ ہے مقام تسلیم۔ خدا کی اطاعت میں اعتراض نہ کرنا، قضاء الہی کے سامنے، قضاء الہی کا سامنا کرنا، مصیبتوں اور مشکلات میں خداوند عالم پہ اعتراض نہ کرنا بلکہ خوش ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تسلیم کے لوازمات ہیں کیا؟ عقل، عقل ہے، اور عقل کی ضد کیا ہے؟ اور تسلیم کی ضد کیا ہے؟ شک۔ بہت ضروری ہے انسان، بس تسلیم کا لازمہ کیا ہے؟ عقل، اور عقل کیا فراہم کرے؟ یقین، اور تسلیم کی ضد ہے شک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی تسلیم ہونا ہے، اور تسلیم سے مراد کیا ہے؟ یقین، اور یقین سے مراد کیا ہے؟ تصدیق، اور تصدیق سے مراد کیا ہے؟ اقرار کرنا، اور اقرار کرنے سے مراد کیا ہے؟ عمل کرنا، عمل کرنا۔ بس اسلام یعنی تسلیم ہونا۔ تسلیم کس کے ساتھ ہوا جائے؟ یقین کے ساتھ۔ یقین کس کے ساتھ ہو؟ تصدیق کے ساتھ۔ تصدیق کس کے ساتھ ہو؟ اقرار کے ساتھ۔ اقرار کس کے ساتھ ہو؟ عمل کے ساتھ۔ بس یہ تسلیم آپ کی کہاں نظر آئے؟ عمل میں نظر آئے، اقرار میں نظر آئے، تصدیق میں نظر آئے، یقین میں نظر آئے، ٹھیک۔ تبھی خواجہ عبداللہ انصاری، عارف ہیں خواجہ عبداللہ انصاری، فرماتے ہیں تسلیم سالکین کی اہم ترین راہ ہے۔ سالکین جو راہ خدا پہ چل رہے ہیں، معرفت حاصل کر رہے ہیں، تسلیم سالکین کی اہم ترین راہ ہے۔ اس کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، جو عقل کا دشمن ہے، جو عقل کا دشمن ہے ان کے برابر میں، جو مزاحم ہے عقل کا، ان کے برابر میں کھڑا ہو جانا۔ جو عقل ہے اس کے سامنے، جو عقل کا دوست ہے، جو عقل کا مددگار ہے، ناصر ہے، اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اور جو عقل کا دشمن ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ پہلا، یعنی عقل و وہم کی جنگ جب ہو تو جیت کون جائے؟ عقل جائے۔ وہم کی جنگ، جو وہم کی جنگ ہے، انسان وہم کو اس میں قبول نہ کرے۔ بس اوقات وہم انسان پہ شدید حملہ کر لیتا ہے، پھر وہ شک کو مبتلا، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس تسلیم ہونے کا پہلا مرحلہ خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان وہم کا شکار نہ ہو، عقل کی مدد لے، عقل کی مدد لے، عقل کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ دوسرا، تسلیم ہونے والا علوم ظاہری کو ترک کرے، یہ بہت ضروری ہے، علوم ظاہری کو ترک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ علوم ظاہری کہاں تک محدود کر دیں گے؟ دنیا تک محدود کر دیں گے، ظاہر تک محدود کر دیں گے، ٹھیک۔ کیا کرے اب؟ علوم ظاہری کو ترک کرے اور علوم باطنی کو شروع کرے، اخلاق کو شروع کرے، جہاں انسان کی نفس کوئی فنا ہو جائے، نفس فنا میں آ جائے اور حقیقت کی طرف لے جائے، حقیقتیں آشکار ہوتی جائیں۔ ان علوم سے استفادہ حاصل کرے جو اس کے لیے حقیقتیں آشکار کرے۔ بس حقیقتیں آشکار کرنے والے علوم کی طرف جائے، ظاہری علوم کی طرف نہ جائے جو اسے کہاں تک محدود کریں؟ دنیا تک۔ یہ دوسرا مرتبہ۔ تیسرا مرتبہ، انسان حق کے سامنے تسلیم ہو، ہر وہ چیز جو حق سے الگ ہے اس کے سامنے ڈٹ جائے۔ انسان حق میں تسلیم ہو اور ہر وہ چیز جو حق سے منہ موڑ
یعنی جدا کر رہی ہے اس سے بھی منہ موڑ، حق سے جدا کرنے والی چیز سے منہ موڑنا اور حق کے سامنے تسلیم ہو جانا، فنا ہو جانا حق میں، یہ تیسرا تسلیم ہونے کا مرتبہ۔ تبھی مناجات الذاکرین میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الہی اے میرے پروردگار فَأَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ، مجھے توفیق دے ذکر کی کہ میں فنا ہو جاؤں حق میں، مجھے ذکر کی توفیق دے، کہاں؟ میری تنہائی میں بھی، فی الخلائے تنہائی میں بھی، والملائے جب لوگوں کے ساتھ ہوں تب بھی، تنہائیوں میں بھی لوگوں کے ساتھ میں ہوں تب بھی، واللیل والنہار رات اور دن میں بھی، والاعلان والاسرار اعلانیہ طور پہ بھی تیرا ذکر کروں، پوشیدہ طور پہ بھی تیرا ذکر کروں، اسرار میں بھی، وفی السراء والضراء خوشی میں بھی تیرا ذکر کروں، غم میں بھی تیرا ذکر کروں۔ بس تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ تسلیم ہونا حق میں فنا ہو جانا، حق میں فنا ہو جانا، بس توفیق مانگنا کہ ذکر خدا میں پڑا رہوں، چاہے تنہائی ہو، چاہے لوگوں کی بھیڑ ہو، رات ہو، دن ہو، اعلان ہو، اسرار ہو، سرا خوشی ہو، غم ہو۔ ٹھیک، خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ تسلیم کی حقیقت کی بھی 3 قسمیں ہیں، حقیقت تسلیم کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے تسلیم توحید، خدا کی عبادت کے بغیر، خدا کی عبادت جب کرنے آنا، ایسا نہ ہو کہ لالچ کسی اور چیز کی، لالچ خدا کی معرفت کی، ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرنے جائیں کہ خداوند عالم ہمیں کوئی دنیاوی چیز دے گا، بہت ہی اہم معاملہ۔ توحید کے سامنے تسلیم ہونا، اس کی معرفت بغیر ظاہری چیز کو دیکھنے کے حاصل کرنا، اس کو قبول کرنا اس سے پہلے کہ نعمت آئے، بہت ضروری۔ ایسا نہ ہو کہ نعمت آنے کے بعد وہ بھی ایک مرتبہ ہے معرفت کا، لیکن یہ مرتبہ بہت زیادہ آگے ہے کہ نعمت آنے سے پہلے انسان کیا خداوند عالم کی معرفت حاصل کرے۔ تبھی مناجات زاہدین کے جملے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے، الہی اذقنا حلاوت عفوک، اے خداوند عالم مجھے چکھا دے اپنے عفو درگزر کی شیرینی کا مزہ، ولذت مغفرتک اور اپنی مغفرت کی لذت کا مزہ چکھا دے، وَاخْرُجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا تاکہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور تیری ہی محبت آ جائے، تیری ہی محبت آ جائے، یعنی میں تیری عبادت کرنے آؤں تو کوئی چیز طلب کرنے نہ آؤں، مادی چیز طلب کرنے آؤں، میں تیری معرفت حاصل کروں تو ظاہر کو نہ دیکھوں، میں ایسا نہ ہو کہ تجھے قبول کروں نعمتوں کے بدلے، بلکہ نعمتوں سے پہلے میں تجھے قبول کروں۔ کما فعلت بالصالحین، اے خدا جس طرح صالحین کے دلوں کو تو اپنی محبت سے پر کر دیتا ہے، میرے دل کو بھی پر کر دے، من صفوتک والابرار۔ ٹھیک، یہ ہے تسلیم توحید۔ حقیقت تسلیم کی دوسری حقیقت تسلیم اقسام، یعنی کیا؟ حق پر اعتماد کرنا، ایک اور کام شروع کر دینا، منفی گمان کو ختم کرنا، مثبت گمان کو پیدا کرنا۔ ہمارے ہاں گمان کی 2 قسمیں نا، ایک گمان منفی ہے، ایک گمان مثبت ہے۔ مثبت گمان کو پیدا کرتے جانا اپنے اندر اور منفی گمان کو ختم کر دینا، یہ تسلیم اقسام میں بہت ضروری۔ کیوں مثبت گمان کو بڑھاتے جانا؟ تاکہ منفی گمان ختم ہو جائے اور انسان پوری طرح یقین پہ آ جائے، شک سے دور ہو جائے، وہم سے دور ہو جائے، کیونکہ گمان شروع ہوگا تو پھر شک اور وہم بھی شروع ہوگا۔ بس حق پر اعتماد کرنا، مثبت گمان کو بناتے جانا، منفی گمان کو ختم کرتے جانا اور نفس کی پیروی کو ترک کرتے جانا، یہ تیسرا تسلیم آخری ہے تسلیم تعظیم، یہ محمد اور آل محمد کے لیے ہے تسلیم تعظیم۔
پوری کوشش کرنا، تمام کوشش کرنا اس دنیا میں خدا کی ہدایت حاصل ہو جائے. خدا کی ہدایت حاصل کرنے میں اور اپنی ہدایت کو، یہ جملہ، اپنی ہدایت کو ہمیشہ کم شمار کرنا. چاہے جتنی بھی زیادہ ہدایت ہو، اپنی ہدایت کو، اپنی معرفت کو، اپنے عمل کو قلیل شمار کرنا. یا امام علیہ السلام کرنا، الہی انا الحقیر ذلیل فقیر مسکین مستقیم. یہ امام علیہ السلام کی دعائیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تیری کوتاہی کی. یہ کوتاہی کوئی شرعی نہیں، یہ اظہار عاجزی، اپنی ہدایت کو، اپنی معرفت کو کم شمار کرنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، الہی ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، کہ خدا میں تیری حق عبادت معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اے خدا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کون رسول خدا؟ جو پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. تبھی مناجات العارفین کے جملے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے، الہی کثرت السن، اے خدا ہماری زبانیں کوتاہ ہیں کہ مکمل طور پہ تیری شان کے مطابق ثنا کر سکے. اے خدا، الہی، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، کثرت السن، ہماری زبانیں کوتاہ ہیں، قاصر ہیں کہ تیری ثنا بجا لا سکیں، کما یلیق بجلالک، جس طرح تیرے جلال کی شان ہے. خداوند عالم، جس طرح تیری عظمت کی شان ہے، اس طرح ہم تیری ثنا نہیں بیان کر سکتے. یہ کون سی تسلیم ہے؟ تسلیم تعظیم. وَأَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهَ جَمَالِكَ، اے خدا ہماری عقلیں عاجز ہیں کہ تیرے جمال کو مکمل طور پہ درک کر سکیں. اس وجہ سے ہر روز تو اپنا نیا جمال دکھا خداوند عالم. دعا سحر میں، اللہم انی اسألک بجمالک بأجملہ، خدا میں تیرے جمال کا خواہاں ہوں، بأجملہ، مکمل طور. اللہم انی اسألک من جمالک، اے خدا میں تیرے ہر جمال کو چاہتا ہوں، اور بندے کی ہمت نہیں کہ وہ پہنچ سکے اس جمال. تیری شان یہ ہے کہ تو عطا کرتا جائے جمال. بس تسلیم تعظیم، محمد اور آل محمد اس تسلیم تعظیم کے مقام پر. تبھی امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں لہو تسلمون، محمد اور آل محمد مقام تسلیم میں ہیں، اس وجہ سے محور حق ہیں. بس خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو کم، اپنی عبادت کو کم، اپنی معرفت کو کم شمار کرتے ہیں، اور یہی ان کی عظمت کا باعث، یہی ان کی بلندی کا باعث. اپنے آپ کو کم شمار کرنا، اپنی معرفت کو کم شمار کرنا، اپنی عبادت کو کم شمار کرنا، اور اس وجہ سے وہ محور حق ہیں، ہمارے لیے حق ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.